رانی کو جیسے ہی تنہائی ملی اس نے شوہر کے پاؤں پکڑ لیے اور منتیں کرنے لگی۔ شہزاد، خدا کے لیے مجھے نہ چھوڑ، میں اپنے بچے کے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کا دل بہت دکھی تھا کیونکہ شہزاد اسے طلاق دینے والا تھا۔ اس نے آج اپنے ماں باپ کے سامنے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ رانی کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ اسے شیبہ پسند تھی، اب وہ اس سے شادی کرے گا۔ رانی کا دل غم سے چور تھا۔ اس کے ماں باپ غریب تھے اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی اس کے 1 سالہ بیٹے کو قبول نہیں کریں گے۔ بیٹے سے جدا ہونے کا خیال ہی اس کی روح کو تڑپا رہا تھا۔ اس نے شہزاد سے منت بھرے انداز میں کہا، ہم دونوں کی علیحدگی کے بعد ہمارا بچہ رل جائے گا۔ اگر تمہارے پاس رہا تو ماں کا پیار نہیں ملے گا، میرے پاس رہا تو باپ سے محروم ہو جائے گا۔ خدا کے لیے میرا نہیں اسی کا کچھ خیال کر لو۔ مگر اس پر تو صرف چالاک شیبہ کی محبت کا بھوت سوار تھا، جس نے اتنی چالاکی سے اسے اپنے جال میں پھنسایا کہ معصوم سی رانی کی زندگی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ رانی کے رونے اور منتیں کرنے کا شہزاد پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے اگلے ہی دن اسے طلاق نامہ پکڑا کر اس سے ہر رشتہ ختم کر دیا۔ رانی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ اپنی عزت کی وجہ سے کبھی اس کے بیٹے کو نہیں پال سکتے۔ وہ خود غیر تعلیم یافتہ تھی، اب خالی ہاتھ بیٹے کے کچھ کپڑے نشانی کے طور پر ساتھ لیے روتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل گئی اور تیسرے دن ہی شہزاد شیبہ سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ یہیں سے ننھے فہد کی بدقسمتی کا آغاز ہوا۔ جب تک دادی زندہ رہی تب تک زندگی میں کچھ سکون تھا، لیکن وہ 6 سال کا ہوا تو اس کی دادی موت کی ابدی نیند سو گئی۔ شیبہ اب تک بے اولاد تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ غریب رانی کی بددعا کا نتیجہ ہے کہ وہ اب تک خوشی سے محروم ہے۔ شیبہ نے کبھی فہد کو بیٹا تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہی نہیں، وہ تو شہزاد کو بھی بیٹے پر توجہ نہیں دینے دیتی تھی۔ شہزاد جیسے ہی گھر آتا شکایتوں کا انبار لگا دیتی۔ اس نے باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ جب تک شہزاد کی ماں حیات تھی اسے ساری عمر پچھتاوا رہا کہ کسی طرح اس کی پہلی بیوی کا گھر بسنے دیتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پوتے کے گھر میں ذرا برابر بھی اہمیت نہیں تھی۔ شیبہ نے شادی کے فوراً بعد پورے گھر پر قبضہ کر لیا اور اس کے اپنی زندگی کے آخری دن بڑی تکلیف میں رانی کو یاد کرتے ہوئے گزرے تھے۔ اپنی خدمت گزار بہو کو کھو دینے کے بعد ساری عمر وہ بھی پچھتاوے کا شکار رہی اور اسی پچھتاوے کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ شیبہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ 6 سالہ فہد اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی کتاب میں بنی رنگین تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے سے ہی تیز آواز میں حکم نامہ جاری کر دیا، فہد باہر جا کر دیکھ کون آیا ہے۔ فہد کو معلوم تھا کہ دروازہ اسی نے کھولنا ہے، اسی لیے وہ پہلے سے ہی اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے برابر والے گھر سے پڑوسن کی بڑی بیٹی مٹھائی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ تمہاری اماں کہاں ہے؟ اس نے فہد سے سوال کیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا وہ اسے پیچھے دھکیلتی گھر کے اندر آ گئی۔ شیبہ کے کمرے میں داخل ہو کر اسے مٹھائی پکڑاتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے گھر میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا ہے، اس کی خوشی میں مٹھائی کھائیں۔ شیبہ کا صدمے کے مارے برا حال ہو گیا کیونکہ شادی کو 5 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن اب تک اس کی گود خالی تھی اور ایک یہ پڑوسن تھی نہ جانے کیا کھاتی، کیونکہ شیبہ کے سامنے ہی 5 سالوں میں اس کے 4 بچے پیدا ہو گئے تھے۔ یہ مٹھائی اسے زہر کی مانند محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے پکڑ ہی لی اور برا سا منہ بنا کر کہنے لگی، اپنی ماں کو میری طرف سے مبارکباد دے دینا، وقت ملا تو چکر لگا لوں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزاد اپنا مکان اس کے نام پر دے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شہزاد کا وارث اس کا بیٹا ہے اور شہزاد کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ مکان تو اسے مل جائے گا۔ وہ بھی اسے ایسا ہی پکا کام کروانا چاہتی تھی کہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے، مگر شہزاد اس معاملے میں بڑا ہی مضبوط ثابت ہوا تھا۔ اس نے یہ مکان اس کے نام کرنے سے صاف منع کر دیا تھا کیونکہ اس کی ایک بہن بھی تھی اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ماں باپ کی جائیداد میں بہن بھائی دونوں کا حق ہوتا ہے۔ شیبہ نے اپنے سارے حربے آزما لیے تھے، لیکن شہزاد ٹس سے مس نہیں ہوا تو وہ اچھی طرح سے جان گئی کہ اب بس ایک ہی حل بچا ہے کہ اسے ماں بننا ہوگا۔ اس کے نام نہ صحیح لیکن شہزاد اپنی اولاد کے نام تو ضرور گھر کر دے گا۔ ہر جگہ خوار ہونے اور شہر کے حرت سے ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بعد اب وہ کسی عامل کی تلاش میں تھی جہاں جا کر اپنا علاج شروع کرواتی۔ اس بات کا ذکر اس نے اپنی دوست ثانیہ سے کیا تو وہ کہنے لگی، ارے
پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری گلی میں ایک عاملہ باجی رہتی ہے، وہ ایسا علاج کرتی ہے کہ من کی مراد پوری ہو جاتی ہے، بس ان سے مکمل علاج کروانا، ورنہ درمیان میں چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شیبا کو اس کا نام کچھ عجیب لگا تھا۔ وہ اس کے پاس جانے کے لیے جڑ سے تیار ہو گئی۔ وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ملازمہ کا کہنا تھا کہ بڑی باجی ہی پہنچی ہوئی مخلوق ہے، ان کے پاس جنات کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں عام لوگوں سے دور رہنا پڑتا ہے تاکہ جنات سے ان کے معاملات خراب نہ ہوں، کیونکہ وہ سارے کام جنات کی مدد سے ہی پوری کرتی ہیں۔ شیبا کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو بس یہ جان کر خوش تھی کہ اب اس کی دلی مراد پوری ہونے والی تھی۔ کھڑکی کی دوسری طرف بیٹھی زلیخا نے جب اس کی پوری کہانی سنی تو کہنے لگی، تیرے من کی مراد پوری ہو جائے گی، لیکن تجھے ایک انسانی جان کا عطیہ دینا ہوگا۔ شیبا چاہے جتنی ہی سنگ دل تھی، لیکن اتنی بے رحم ہرگز نہیں تھی کہ کسی کی جان لینے کی کوشش کرتی۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ زلیخا نے گرج کر کہا، سوچتی رہی تو ہو گیا کام۔ کھڑکی والی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تیرے فیصلے کا انتظار کرے، جا دوسرے مریض کو آنے دے۔ شیبا کسی طور یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی، سو اس نے لمحے بھر میں فیصلہ کر لیا، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اسی روز وہ گھر آئی تو اس کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ میرا بچہ اسکول سے آ گیا۔ اس نے فہد کو گلے لگایا تو وہ حیران رہ گیا۔ میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ اس نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کھانا کھلایا۔ کھانے میں وہ زلیخا کا دیا ہوا تعویذ کھول چکی تھی۔ فہد کھانا کھا کر گہری نیند سو گیا۔ آج شیبا بہت خوش تھی، اس بات سے بے خبر کہ جو انسان کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس کے اندر گر جاتا ہے۔ فہد رات کو 12 بجے بیدار ہوا۔ شیبا پہلے سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس نے دوسرا تعویذ آج رات ہر صورت اسے دینا تھا۔ 3 تعویذ میں اس کا مقصد پورا ہونے والا تھا، پھر وہ اس بڑے سے گھر پر ہمیشہ اکیلی راج کرنے والی تھی۔ شہزاد اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ جب وہ دبے قدموں کمرے سے نکلی اور اس نے فہد کے کمرے میں جھانکا تو وہ جاگ چکا تھا۔ میرا بچہ جاگ گیا، اٹھ کر منہ دھو لے، میں تیرے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ فہد اتنی محبت پا کر بہت خوش تھا، مگر اس محبت کے پیچھے چھپے گھنونے منصوبے کا اس معصوم کو بالکل علم نہیں تھا۔ شیبا کھانا گرم کرنے کے لیے چلی گئی اور فہد منہ دھونے کے لیے بستر سے اترا تو اسے کچھ بچوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز شاید چھت سے آ رہی تھی۔ وہ سیدھا زینے کی طرف چل پڑا۔ شیبا نے حیرت سے اسے اوپر جاتے دیکھا اور پھر مسکرا کر دل ہی دل میں سوچنے لگی، اپنی موت کی طرف خود چل کر جا رہا ہے بیچارہ۔ اس نے چھت پر اسے کھانا دیا اور خود اپنے کمرے میں واپس چلی آئی، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کھانا کھاتے ہی فہد کی موت واقع ہو جائے اور وہ جان سے گزر جائے۔ وہ کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بستر پر آ کر لیٹی اور جلد ہی نیند میں کھو گئی۔ دوسری طرف فہد کو جنات کے بچے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کھانے پر ایک نظر ڈالے بغیر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ کھیل کر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ فہد کو مزہ آنے لگا تھا۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا تو جنات کے بچے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اس کی نظر پلیٹ میں موجود چاولوں پر پڑی تو اسے خوف محسوس ہوا کہ ضرور اب شیبا اسے ڈانٹے گی۔ اس نے پلیٹ اٹھائی اور دبے قدموں کچن میں آ کر پتیلی میں الٹ دی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح کو شہزاد کی آنکھ بڑی دیر سے کھلی۔ آفس سے لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ شدید غصے میں تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے فہد کی کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ فہد چلو اسکول کی تیاری کرو۔ شہزاد نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اگلے 5 منٹ میں تیار ہو کر باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ ناشتہ تو کر لیتے، رات بھی آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا اور اب بھی خالی پیٹ جا رہے ہیں۔ اماں کہتی ہے مرد کا خالی پیٹ گھر سے نکلنا نیک شگن نہیں ہوتا۔ شیبا نے لگاوٹ سے کہا تو شہزاد بولا، میرا جانا ضروری ہے، آدھے گھنٹے بعد ایک ضروری میٹنگ ہے۔ شیبا نے لنچ باکس فہد کی جانب بڑھایا اور بولی، یہ تم لے جاؤ بیٹا، یاد سے کھا لینا۔ شہزاد نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو کس کا رکھوں گی؟ شہزاد کا مطلب سمجھ کر اس نے خوش آمد بھرے انداز میں کہا تو شہزاد یہ کہہ کر چلا گیا کہ تمہارے موڈ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسے شدید غصہ آنے لگا۔ پہلے تو فون کر کے آج کی میٹنگ کینسل کی، پھر فہد کو کہا اب تمہارا اسکول زیادہ دور نہیں ہے، ایسا کرو پیدل ہی چلے جاؤ۔
فہد کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ ماں باپ کو کسی بات کے لیے انکار کرے۔ وہ سر ہلا کر چل دیا۔ وہ چلتے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرایا اور گر پڑا۔ اس کے جوتے پھٹ گئے۔ قریب سے اس کے ہم عمر لڑکے جا رہے تھے، اس پر ہنسنے لگے۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا رونے لگا۔ قریب ہی ایک گھنا درخت تھا، وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور بولا، میں نے اسکول نہیں جانا، میرے جوتے پھٹ گئے۔ اسی سمے درخت سے ایک روشنی سی نکلی۔ فہد اپنا رونا بھول کر روشنی کو دیکھنے لگا۔ میں اپنے بیٹے کو نئے جوتے پہناؤں؟ وہ کون تھی؟ فہد بس سوچ کے رہ گیا۔ اس کے لمبے سفید بال، دراز قد اور لمبے چمکیلے دانت دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی جادوئی بڑھیا ہے، جیسے اس کی ٹیچر ہو، وہ کہانی میں سنایا کرتی تھی۔ فہد اس کے ساتھ چلتا گیا۔ ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رک کر بڑھیا نے فہد کو کہا، بیٹے تجھے اگر کچھ عجیب لگے تو ڈر مت جانا، میں تیری ماں ہوں اور اب سے تو مجھے اماں کہہ کر بلانا۔ اس کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ فہد نے جیسے ہی اماں کے ساتھ دروازے کے اندر قدم رکھا، اسے عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کندھے پر لگا لنچ باکس کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت ایک پستہ قد بدنما نقوش اور چھوٹے چھوٹے پاؤں والی عجیب سی زندزادی نمودار ہوئی اور بولی، اماں سعدیہ، جادو کی خوشبو آئی ہے۔ اماں نے لنچ باکس فہد کے ہاتھ سے لیا اور بولی، یہ جادوئی کھانا مت کھا میرے بچے، اسے کھا کر تیری جان جا سکتی ہے۔ میں تجھے اپنے باغ میں کچھ پھل کھلاتی ہوں، بالکل تازہ اور رسیلے۔ اماں نے اسے بڑے لاڈ سے کہا، مگر اس کے قدم تو جنزادی سمیرہ کو دیکھ کر لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سمیرہ کے نقوش اسے دیکھ کر مزید بدنما دکھائی دینے لگے۔ اس کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات تھے۔ پھر کسی انسان کو لے آئی ہو، مجھے لگتا ہے تمہارے سر سے انسانی ہمدردی کا بھوت کبھی نہیں اترے گا۔ سمیرہ چیخ پڑی۔ بڑھیا کو غصہ آ گیا۔ اے سمیرہ، زبان سنبھال، مت بھول کہ میں تیری ماں ہوں اور درخت بوڑھا بھی ہو جائے تو سایہ ضرور دیتا ہے۔ سمیرہ نے اپنا سر تھام لیا۔ تمہارا سایہ کسی دن بہت بڑا نقصان کرے گا، انسانوں سے محبت بڑی مہنگی پڑے گی، دیکھ لینا۔ سعدیہ بولی، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، اس معصوم بچے کی موت اس کے گھر پر منڈلا رہی ہے۔ میں انسان نہیں ہوں جو اتنی آسانی سے بے حسی کا لبادہ اوڑھ لوں۔ تمہیں تمہاری بیٹی عروا کی قسم اس بچے کو نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو میں تمہارے کھانے کا کچھ کرتی ہوں۔ سعدیہ نے فہد کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے باغ میں لے آئی۔ یہ باغ بہت خوبصورت تھا، ہرے بھرے پھول پودے، ایک مکمل قدرتی نظارہ دیکھ کر فہد کو ایسے محسوس ہوا جیسے یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنا خاموش کیوں ہے؟ کچھ دیر بعد سعدیہ نے تازہ آم اس کی جانب بڑھائے اور کہا، تو فہد اداس لہجے میں بولا، مجھے گھر جانا ہے، میرے بابا غصے کے بڑے تیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی سے چیز لے کر نہیں کھاتے۔ اگر انہیں علم ہو گیا کہ میں تم سے آم لے کر کھاتا ہوں تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ سعدیہ نے اسے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، تیرے بابا سے تو میں خود بات کر لوں گی، تو فکر نہ کر۔ سعدیہ نے اسے بہت محبت دی، مگر اس کی بیٹی سمیرہ انسانوں کو پسند نہیں کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ بچہ اس گھر سے نکال دیا جائے۔ دوسری طرف شیبہ خوش تھی، مگر اس کی خوشی بے حد عارضی ثابت ہوئی۔ جادوئی عمل ادھورا رہ جانے کی وجہ سے شیطانی طاقت اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ دوپہر کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو چارپائی ہلنے لگی، جیسے کوئی پکڑ کر ہلا رہا ہے۔ اس کا دل دہل گیا۔ ایک دم اٹھی اور چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ خود میں سمٹ کر بیٹھی اور کانپنے لگی، اور پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہوگا، مگر وہ اس بات سے اچھی طرح باخبر تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ شام تک اسی طرح بیٹھی رہی۔ شہزاد آفس سے گھر آیا تو فہد کہیں دکھائی نہیں دیا، ورنہ ہر روز دوڑ کر باپ کو سلام کرنے کے لیے آتا۔ شیبہ اب تک خوف کے زیر اثر تھی، فہد کا خیال ہی اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ فہد وہ تو آج نہیں آیا، شیبہ نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہا تو شہزاد کے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ وہ گھر نہیں آیا اور تم یہاں مزے کر رہی ہو؟ تم پاگل ہو؟ اس نے مجھے فون کیوں نہیں لگایا؟ وہ دھاڑا تو شیبہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے فون کرنا چاہا تھا مگر کوئی میری چارپائی ہلا رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ منمنا کر بولی تو شہزاد کا پارا چڑھ گیا اور اس نے ایک تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ بہانے بازیاں بند کرو، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ کہہ کر وہ اسکول فون کرنے لگا۔ مگر فون پر بیل تو جا رہی تھی، مگر دوسری طرف کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ شہزاد کا فکر مندی سے برا حال تھا،
اس نے پرنسپل صاحب کے پرسنل نمبر پہ کال کی، مگر انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، شہزاد صاحب، میرے اسکول میں 300 بچہ پڑھتا ہے، ان میں سے ایک ایک بچے کا حساب بھلا کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ تو اس کی کلاس ٹیچر کو معلوم ہوگا کہ وہ کلاس میں حاضر تھا یا نہیں۔ اس کے علاوہ رجسٹر میں بھی اندراج ہوگا، آپ صبح آ جائیے گا، میں آپ کو دیکھ کر بتا دوں گا۔ شہزاد نے منت بھرے انداز میں کہا، دیکھیے پرنسپل صاحب، یہ میرے بچے کا معاملہ ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت مسئلے کو حل کرنا ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ کیا مجھے فہد کی کلاس ٹیچر کا نمبر مل سکتا ہے؟ شہزاد نے کہا تو پرنسپل صاحب کچھ سوچ کر بولے، دیکھیے شہزاد، ہمارے کچھ اصول ہیں، ہم کسی بھی حادثاتی صورتحال میں اپنے اصولوں کو توڑ سکتے ہیں نہیں۔ کسی بھی ٹیچر یا ملازم تک رسائی دینا کسی ادارے کو زیب نہیں دیتا۔ میں بذات خود فون کر کے معلوم کر لیتا ہوں، ان کا جیسے جواب ملتا ہے میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ پرنسپل صاحب کی آخری بات سن کر شہزاد کچھ پرسکون ہوا، مگر جلد ہی اس کا رہا سہا سکون ختم ہو گیا جب 5 منٹ بعد پرنسپل صاحب نے فون کر کے بتایا کہ فہد آج اسکول سے غیر حاضر تھا۔ رات تک شہزاد جتنی کوششیں کر سکتا تھا اس نے کی، مگر سب بیکار ثابت ہوئی، کیونکہ پولیس تک فہد کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ رات کے پچھلے پہر شہزاد دونوں ہاتھوں میں سر گرائے دھاڑے مار کر رو رہا تھا، رانی مجھے معاف کر دینا، تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ ہماری علیحدگی کے بعد بیٹے کی زندگی خراب ہو جائے گی، دیکھ لو آج تم نہ جانے کہاں اور میرا بیٹا مجھ سے دور چلا گیا۔ وہ چیخ کر رو رہا تھا۔ یہ رات بڑی طویل اور کربناک تھی، لمحہ لمحہ سال بن کر گزر رہا تھا۔ سعدیہ نے فہد کا سر اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لوری سناؤں گی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں اپنی جھریوں زدہ انگلیاں چلا رہی تھی، مگر اس کے لمس میں ایک عجیب جادو تھا۔ فہد اندر تک سرشار ہوتا گیا۔ ایسا مہربان انداز اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس بدقسمت نے تو ماں کی محبت تک نہیں دیکھی تھی، مگر جو چیز قسمت میں لکھ دی جائے وہ انسان تک پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ جیسے یہ محبت اس کے نصیب میں تھی اور پھر اسے مل گئی۔ وہ اسے لوری سنا رہی تھی۔ وہ گہری میٹھی نیند میں کھو گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سمیرہ کمرے میں داخل ہو کر ماں کو گھورنے لگی۔ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے تم میری نہیں بلکہ اس کی ماں ہو، سمیرہ نے غصے سے کہا تو سعدیہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں اسے تم چھوٹا بھائی سمجھ لو۔ سمیرہ نے کہا، اماں جان یہ انسان کسی کے نہیں ہوتے، انسان انسان کا دشمن ہے۔ یہ بھلا جنات کے دوست کیسے ہوں گے؟ آج یہ چھوٹا ہے، کل بڑا ہوگا تو ہمیں ہی نقصان پہنچ جائے گا۔ سعدیہ نے کہا، اتنی دور کی مت سوچو، انسانوں کی نہیں، ہماری زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ آج زندہ ہیں، کل سانس ہوئی نہ ہوئی تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سعدیہ نے فہد کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اسے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ قربان کر دیا تھا۔ دوسری طرف شہزاد ایک نہ ختم ہونے والی خلش کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ دل میں پچھتاوا تھا کہ کسی صورت کم نہیں ہوتا تھا، اور شیبہ اس بیچاری کی زندگی تو ایسے لگتا کسی امتحان کی زد میں آ گئی۔ رات رات بھر جاگتی اسے نیند نہیں آتی۔ اس وقت اس نے دوپہر کے وقت نیند کی کافی ساری گولیاں کھا لی تاکہ کچھ وقت سکون سے سو سکے۔ ابھی وہ گہری نیند میں گئی کہ کوئی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، شیبہ، اے شیبہ چل اٹھ، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، تجھے میرے ساتھ جانا ہوگا اور ایک قبر کو آباد کرنا ہوگا۔ شیبہ نیند میں ہی دھیرے دھیرے بول رہی تھی، میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز اس کے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں چلانا چاہتی تھی لیکن ایسے لگتا کہ جیسے اس کا جسم برف سے زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ وہ ہلنا چاہتی تھی لیکن ہلنے سے قاصر تھی، اسے ایک انگلی تک نہیں لائی جا رہی تھی۔ وہ بمشکل ہونٹ ہلا رہی تھی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اسی وقت ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، اس کے حلق سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اسے پانی کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی پی لیتی۔ اس نے اپنے وجود کو حرکت دینا چاہی لیکن اس کا جسم بالکل سن تھا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ اکثر ہوتا رہتا، بلکہ یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز کی عادی ہو گئی تھی۔ لیکن اسے ایسی حالت میں خوف ضرور محسوس ہوتا، کچھ دیر بعد وہ خود ہی نارمل ہونا شروع ہو جاتی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمت کر کے اٹھی، پانی پیا، اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالے اور پورے گھر میں ایک نظر دوڑائی جہاں وحشت چھائی ہوئی تھی،
اور ایسے لگتا تھا یہاں موت کا سناٹا ہے۔ فہد کے جانے کے بعد شہزاد بہت گمسم ہو گیا۔ وہ شیبہ سے پہلے جیسی محبت کرتا تھا، نہ ہی اسے التفات دکھاتا تھا، بلکہ ایسے لگتا جیسے دو اجنبی ایک ہی گھر میں رہائش پذیر ہوں۔ شہزاد کی عدم توجہ کی وجہ سے شیبہ اندر ہی اندر مرجھا کر رہ گئی۔ کبھی کھانا بند کر دیتی، کبھی نہ بناتی۔ شہزاد بھی وقت کی پابندی سے گھر نہیں آتا تھا، باہر سے اکثر کھانا کھا کر آتا اور شیبہ کا بنایا کھانا ایسے ہی رکھا جاتا۔ وہ دوبارہ امیلہ باجی کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اسے خوف محسوس ہوتا۔ ایک بار جانے کے بعد اس کی زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ ہنسنا مسکرانا بھول گئی تھی۔ اب دوبارہ جائے گی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا، بس یہ سوچ کر وہ ہر بار خاموش رہ جاتی۔ بس وہ اپنی زندگی سے اس ویرانی کو نکالنا چاہتی تھی جو شاید اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس روز اس کی دوست ریحانہ اس کے گھر آ گئی۔ اس نے شیبہ کی بیماریوں والی حالت دیکھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ شیبہ جو پہلے ہی کسی ہمدرد کی تلاش میں تھی، اس نے دوست کو سامنے پایا تو اپنی پوری کہانی بیان کر دی، ساتھ دل میں چھپا احساس جرم بھی بیان کر دیا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو میں نے عمل کروایا تھا اسی کی وجہ سے ہی فہد نہ جانے کہاں چلا گیا، اور میرے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی شاید اسی بات کا نتیجہ ہے۔ میں شہزاد کی بے تنائی سے تنگ آ گئی ہوں۔ دوسری طرف گھر میں پہلے جیسی محبت، چہکار، سکون سب ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ پہلے میں شہزاد کے ساتھ ہوتی تھی تو ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی تھی، اب تو بس دو اجنبی ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، لیکن میں ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ میں اس گناہ کا ازالہ کر سکوں؟ میں کسی طرح سب کچھ پہلے جیسا کر سکوں، جیسے ہم پہلے ہنستے مسکراتے تھے، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، شاپنگ کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر خوشی محسوس کرتے۔ اب تو ہمیں ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزاریت ہونے لگی ہے۔ ریحانہ اچھی طرح یہ بات سمجھ گئی تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، دیکھو شیبہ، جب وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ جب ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کتنا قیمتی اثاثہ کھو دیا۔ تم چاہتی تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں راضی رہ سکتی تھی، مگر تم نے لالچ کیا اور زیادہ کی تمنا کی۔ دیکھو، زیادہ کی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے ہمارا نصیب بھی چھین لیا جاتا ہے، جیسے تم سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس کی بات سن کر شیبہ بے قراری سے بولی، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ کیا میں وہ سب کچھ واپس حاصل کر سکتی ہوں؟ مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، میں بالکل بھی نہیں چاہتی کہ یہ گھر میرے نام ہو۔ وہ میری ایک بھول تھی، میری بہت بڑی غلطی تھی، مجھے اس پر پچھتاوا ہے۔ ریحانہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر بولی، دیکھو، تمہاری وجہ سے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، تم ازالہ کرنے کی کوشش کرو۔ جس کی زندگی میں جو کمی ہے اسے پورا کرنے کے لیے جو کر سکتی ہو وہ کرو۔ اب بس ایک یہی راستہ بچا ہے کہ تم معافی مانگنے کے بعد ایسا کرو، اور ایسا کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ شیبہ سوچ میں ڈوب کر بولی، مگر فہد وہ تو لاپتہ ہو گیا ہے، میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ ریحانہ نے کہا، تم شہزاد کا بہت خیال رکھو، ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں تمہارے لیے پھر سے جگہ بن جائے۔ فہد کے لیے دعا کرو، وہ ایک نہ ایک دن اپنے باپ کے گھر ضرور واپس لوٹ آئے گا۔ شیبہ، اب میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دراصل میں نے مارکیٹ جانا تھا، بس یہاں سے گزر ہو تو سوچا کہ تمہارے پاس کچھ وقت گزار لوں، دل اداس ہو تو میرے گھر آ جایا کرو۔ یہ کہہ کر ریحانہ چلی گئی۔ اس روز نہ جانے کتنے عرصے بعد شیبہ نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس کے لیے اپنا چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ایسے لگتا جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ اس نے دراز کھول کر میک اپ نکالا اور ہلکا پھلکا تیار ہو کر شہزاد کا انتظار کرنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور معمول کے مطابق ایک نگاہ اس پر ڈالے بغیر سامنے سے گزرنے لگا کہ اس نے شہزاد کی بازو تھامی اور کہنے لگی، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتی ہوں، سزا پانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن مجھے سزا دے کر تو دیکھیے، آپ تو بالکل ہی لا تعلق ہو گئے۔ مجھے کچھ کہیں، کچھ غلط جو میری اس احساس سے جرم کو کم کر سکے۔ میں نے فہد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن یقین جانیے اس کے لاپتہ ہونے میں میرا 1% بھی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ اس طرح گمنام ہو جائے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہزاد نے اس ٹوٹی عورت کو اپنے سامنے روتے دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔
اس نے آگے بڑھ کر شیبا کو گلے لگایا۔ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر شہزاد کا درد کم نہیں ہوا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ فہد کے منتظر رہی۔ شاید یہی اس کی سزا تھی جس کا دورانیہ نہ جانے کتنا طویل تھا۔ شیبا اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ 5 سال کا عرصہ اتنی تیزی سے گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتے نا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ 5 سال بعد شیبا کی زندگی میں بھی ایسا ہی طوفان آ کھڑا ہوا جس کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف ان 5 سالوں میں فہد ایک بے حد خوبصورت اور پرکشش مرد کا روپ دہار چکا تھا۔ سعدیہ نے ماں بن کر اس کا اتنا خیال رکھا کہ اب وہ ایک بھرپور اور توانا مرد کے روپ میں سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتا۔ مگر افسوس، اب سعدیہ خود بے حد بوڑھی ہو چکی تھی اور 1000 بیماریوں کا شکار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ اس کی بیٹی سمیرہ، جو کبھی فہد کی دشمن تھی، اب عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک روز سعدیہ اپنے بستر پر لیٹی درد سے کراہ رہی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور ماں کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سعدیہ سمجھ گئی کہ ماں کا آخری وقت قریب ہے، سو وہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے کھلے دل سے اسے معاف کرتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے کی شرمندگی بتاتی ہے کہ تمہیں کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ میری پیاری بیٹی، میں نے تمہاری ہر خطا کو معاف کر دیا۔ ایک ماں کا دل گہرے اور بڑے سمندر کی مانند ہوتا ہے جس میں اپنی اولاد کی ہر غلطی چھپ جاتی ہے۔ ایک دم سمیرہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور اس نے خوفزدہ نظروں سے ماں کو دیکھا اور بولی، میں نے بھلا کیا غلطی کی ہے جس کی معافی مانگنے کے لیے یہاں آتی؟ میں اپنی ایک خواہش لے کر آئی ہوں، اگر تم نے اسے پورا کر دیا تو مان جاؤں گی کہ تم فہد سے زیادہ محبت کرتی ہو مجھ سے۔ اس وقت سعدیہ کو اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ چاہے اپنی اولاد ہو یا کوئی اور، انسان باز لوگوں کی فطرت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اس نے برداشت سے کام لیا اور بولی، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ سمیرہ پوری ڈٹائی سے بولی، مجھے نکاح کرنا ہے۔ سعدیہ نے حیرت سے کہا، ساری عمر شادی سے انکار کرنے کے بعد اب تمہیں نکاح کا خیال کیسے آ گیا؟ سمیرہ کی اگلی بات نے سعدیہ کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے جب اس نے کہا، ماں میں فہد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر سعدیہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے کہا، ناہنجار اولاد، میں نے آج تک تیری ہر خطا معاف کی، لیکن یہ بات کہتے ہوئے کم از کم شرم محسوس کر، وہ تیرے بیٹے کے برابر ہے۔ کل تک تو جس سے نفرت کرتی تھی، آج ایک توانا اور خوبصورت نوجوان کی صورت میں تیرے سامنے ہے تو اس سے نکاح کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تیرا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے کہا، ماں تم شاید بھول رہی ہو کہ اب تم میں کوئی دم خم باقی نہیں ہے اور تم موت کے دہانے پر کھڑی ہو۔ اب بھی تم مجھ سے نفرت کر رہی ہو، میری ذرا سی خواہش بھی تم پوری نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ سعدیہ نے کہا، میں تمہاری جذباتی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، تم چاہے جو مرضی سوچو۔ ماں کی بات سن کر سمیرہ نے قہقہ لگایا اور کہنے لگی، بس 4 دن کی کہانی ہے، جیسے ہی تم آنکھیں بند کر لوگی میں سب سے پہلے فہد سے نکاح کی تیاری کروں گی۔ سعدیہ کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ سمیرہ اس کے مرنے کے بعد کسی صورت فہد کو جینے نہیں دے گی، سو اس نے اسی دن فہد کو کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، بیٹا بچپن سے اب تک تجھے میں نے ماں بن کر پالا ہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تجھے الوداع کہہ دوں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فہد نے فوراً اماں کو گلے لگایا اور کہنے لگا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو اس موقع پر کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اتنی بیماری کی حالت میں کوئی بیٹا ماں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سعدیہ نے کہا، تیرا میرے مرنے کے بعد یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے بیٹا۔ چاہے تو ایک مضبوط اور طاقتور تو نوجوان ہے، لیکن تو جنات کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تو واپس چلا جا، میں نے اپنا فرض بخوبی نبھایا ہے، اب میں تجھے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اسے میری التجا سمجھ یا حکم، بس تجھے ہر صورت یہ بات ماننی ہے۔ فہد سمجھ گیا تھا کہ ماں کا کہنا ماننا ہی درست ہے، کیونکہ اس حالت میں وہ اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اسی وقت ہمیشہ کے لیے جنات کے اس گھرانے کو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ جیسے ہی باہر آ کر کھڑا ہوا، اس نے دیکھا کہ وہ لمحے بھر میں جنات کا گھر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب وہاں صرف ایک کھنڈر دکھائی دے رہا تھا اور آس پاس کچھ جھاڑیاں تھیں جہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ پیدل ہی چڑھ پڑا۔ جنات کے گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ باہر نکل کر بھی وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ بیٹا کس کا ہے اور اسے کس طرف جانا ہے، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو بس اس انداز سے چلتا ہوا کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نکلا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ گیا۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کا ٹوٹا ہوا دروازہ دیکھ کر گھر کے لوگوں کی حالت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔
اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے فہد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شہزاد، شہزاد! رانی نے اپنے سامنے شہزاد کو کھڑا دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اتنے سالوں میں اس کا تو بال تک بیکا نہیں ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے گزرے سال اس پر کوئی اپنا اثر دکھائے بغیر چپ چاپ رخصت ہو گئے ہوں۔ میرا نام فہد ہے، میں کسی جاہ پناہ کی تلاش میں یہاں پر آیا ہوں۔ کیا میں یہاں کچھ وقت گزار سکتا ہوں؟ دراصل مجھے بھوک لگی اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رانی سمجھ چکی تھی کہ جسے وہ شہزاد سمجھ رہی ہے وہ دراصل شہزاد نہیں بلکہ شہزاد اور رانی کا بیٹا فہد ہے، جو شاید اتفاقیہ طور پر قسمت کے ہاتھوں سفر کرتا اس کی دہلیز تک آ پہنچا ہے۔ فہد؟ اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ کتنا تڑپی تھی اور اس سے ملنے کے لیے اس نے کتنے سال دعاؤں میں مصروف رہ کر گزار دیے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے کو کھلے دل سے گھر کے اندر بلایا۔ آج اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اس نے بغیر کچھ کہے کھانا لگایا اور کسی شاہی مہمان کی طرح اسے کھانا پیش کیا۔ اتنی عزت پا کر فہد بہت شکر گزار تھا۔ آخر میں اٹھ کر کہنے لگا، اب میں چلتا ہوں۔ ایک اجنبی تنہا عورت کے ساتھ اتنا وقت گزارنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کبھی اجنبی نہیں ہو سکتی، بے شک وہ اسے اتنے سالوں بعد دیکھے۔ یہ کہہ کر رانی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تم آخر کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری بات کا مطلب سمجھا نہیں، فہد نے حیران ہو کر پوچھا تو رانی نے اس کی بازو تھامی اور اسے آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے دراز سے ایک تصویر نکالی جس میں وہ جوانی کے دور میں دلہن بنی ہوئی تھی۔ اس نے تصویر آئینے کے سامنے کی اور فہد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تصویر میں موجود شخص فہد سے بالکل مشابہ تھا۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں کہا تو رانی نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی اسی گاؤں میں ہو کیونکہ میں اسی گاؤں کے لوگوں کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہوں، لیکن تمہاری دادی جو چاہتی تھی کہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی اگر بہو بنی تو اس کے گھر اور بیٹے پر قبضہ کر لے گی۔ بہو کی تلاش میں گاؤں میں ماری ماری پھری اور آخرکار میرے ماں باپ سے بات کر کے رشتہ طے کر لیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا بیٹا یہ رشتہ نبھا سکے گا یا نہیں۔ میں خوش تھی کہ گاؤں دیکھنے کے بعد ایک نئی دنیا دیکھوں گی اور شہر میں اپنا گھر بساؤں گی، لیکن یہ میری بہت بڑی بھول ثابت ہوئی کیونکہ شہزاد تو کسی صورت یہ رشتہ نبھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور آخرکار زندگی کو معمول کے مطابق گزارتے میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی، بجائے اس کے کہ شہزاد اب حالات سے سمجھوتا کر لیتا اور ہم دونوں ایک خوبصورت زندگی گزارتے۔ اس نے ایک پرائی عورت کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا اور آخرکار وہ پرائی عورت ہماری زندگی کی خوشیاں نگل گئی۔ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھے اپنے والدین کے پاس واپس آنا پڑا۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ شہزاد کے بیٹے کو اسی کو سونپ کر آنا۔ میں اپنی مامتا کو تڑپتا سسکتا چھوڑ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں چھوڑ آئی جہاں میں نے رہنے کے خواب دیکھے تھے، مگر آج تک کبھی تمہیں بھلا نہیں سکی۔ میں نے ہر دم تمہارے ملنے کی دعا کی تھی اور بیٹا آج میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میرا بیٹا میرے سامنے ہے، میرے سارے غم دور ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آج مجھے سارے زمانے کی خوشیاں مل گئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ شہزاد کو مامتا کی گرمی اپنے وجود میں اترتے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، ماں میں پورا خیال رکھوں گا کہ تمہیں میرے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور میرے باپ کے دیے ہوئے دکھوں کا ازالہ ہو سکے۔ آج دونوں ماں بیٹا عرصے بعد ملنے کے بعد بہت خوش تھے۔ شہزاد کو ہارٹ اٹیک ہوا تو شیبہ کو حقیقی معنوں میں پتہ چل گیا کہ مشکل زندگی گزارنا آخر کہتے کسے ہیں۔ اس وقت اسے بخوبی احساس ہوا کہ اگر فہد ان کے پاس ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو سنبھال لیتا اور ایک بیٹا ہونے کا فرض ادا کرتا، لیکن اب وہ تنہا تھی۔ اپنی زندگی کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ شہزاد کی ساری ذمہ داری اس کے سر پر آ پڑی۔ بیماری کی وجہ سے شہزاد کی نوکری تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اب گھر کے اخراجات، اس کی دوائیوں کے خرچے، سب کے سب پھن پھلائے ناک کی مانند شیبہ کے سامنے کھڑے تھے۔ شیبہ کچھ خاص تعلیم یافتہ نہیں تھی کیونکہ اس نے ساری عمر سازشوں میں وقت ضائع کیا تھا۔ پڑھائی کی طرف تو کبھی اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ اب جب اسے نوکری کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرنے لگی جہاں اس کی کوئی عزت نہیں تھی، مگر چند پیسوں کی عوض وہ کام کرنے پر مجبور تھی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب اس نے اپنی باقی کی زندگی اسی طرح سے گزارنی تھی۔ دوسری طرف شہزاد اپنی ماں کا بہت خیال رکھ رہا تھا، لیکن صرف خیال رکھنے سے گزارا نہیں ہونے والا تھا۔
اس نے جلد ہی رانی کی کچھ زمین پر کھیتی باڑی کا کام شروع کر دیا۔ دل لگا کر کام کیا تو چند سالوں میں محنت کا پھل ملنا شروع ہو گیا۔ ایک روز وہ گھر گیا تو رانی کو شدید بخار ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم فکر مند ہو گیا اور اس نے ماں کے چہرے پر گیلی پٹیاں رکھی، تب کہیں جا کر بخار کم ہوا۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھام کر اٹھانا چاہا اور کہا، اماں اٹھو، چلو دوا لینے کے لیے چلتے ہیں۔ رانی نے کہا، میں ٹھیک ہوں، میں بس تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ فہد نے کہا، ماں حکم کیجئے، میرا رواں رواں تمہاری بات سننے حاضر ہے۔ رانی کہنے لگی، دیکھو بیٹا، اب میں بیمار رہنے لگی ہوں، مجھے اس گھر کی دیکھ بھال اور تیری زندگی آباد دیکھنے کی ایک بہو کی ضرورت ہے۔ کیا تو شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ فہد نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، ماں جیسے تمہاری مرضی۔ رانی کہنے لگی، اچھا پھر کوئی نظر میں ہو تو بتا دینا۔ فہد نے کہا، اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جیسے مناسب سمجھو اس گھر میں بہو بنا کر لا سکتی ہو، اس بارے میں میرا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر رانی ہنس پڑی اور بولی، پگلے، تجربہ ہونا کیسے ہوتا ہے؟ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ہی تجربہ ہوتا ہے۔ خیر، میں اپنی دوست ساجدہ کی بیٹی حسنہ سے تیرا رشتہ پکا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ فہد نے تابع دار اولاد کی طرح سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ ناشتہ کر کے جیسے ہی زمینوں پر جانے کے لیے گھر سے نکلنے والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ سامنے چھت پر ایک خوبصورت لڑکی کپڑے پھیلا رہی تھی۔ فہد کوئی نظر باز لڑکا نہیں تھا، لیکن جب اس کی نظر حسنہ پر پڑی تو وہ نگاہ پلٹنا ہی بھول گیا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر بلا کی سادگی اور معصومیت تھی جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک شفاف دل کی لڑکی ہے۔ کاش تم مجھے پہلے دکھائی دیتی تو میں اماں سے بات کر کے رشتہ بھیج دیتا، مگر اب اماں سے کہا تو اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے دوست کی بیٹی حسنہ سے بات طے کرنے کا سوچ چکی ہیں۔ فہد کے دل میں خلش سی پیدا ہو گئی جو وقت گزرنے کے ساتھ مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دوسری طرف اماں نے اس کا رشتہ حسنہ سے طے کر دیا تھا۔ اس نے حسنہ کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ گاؤں کے رواج کے مطابق اماں خود ہی جا کر حسنہ کو جوڑا چڑھائی تھی۔ آتے جاتے فہد غیر ارادی طور پر چھت پر دیکھتا تو اسے کبھی کبھار وہ دکھائی دے جاتی تو اس کا دل دکھ سے بھر جاتا۔ کاش یہ مجھے پہلے ملی ہوتی تو آج اس سے میرا رشتہ طے ہو چکا ہوتا، لیکن شاید ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ خواہشات پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ فہد بھی یہ سوچ کر صبر کرتا۔ اس روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شدید بارش ہونے کی وجہ سے راستے خراب ہو رہے تھے۔ وہ جلد ہی گھر سے لوٹ آیا۔ اماں پریشانی کے مارے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس نے اماں سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، کچھ نہیں، بس کچھ دیر کی بات ہے، نیند آ رہی ہے، لیٹ کر سو جاؤں گی۔ مگر کافی دیر گزر گئی اور اماں بے چینی سے ٹہلتی رہی، تو فہد نے آخر کار اماں سے پوچھ لیا کہ اماں آخر کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کوئی حل پیش کروں۔ اماں نے کہا، بیٹا کیا بتاؤں، حسنہ اور اس کی ماں مارکیٹ گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی، مجھے لگتا ہے راستے میں کہیں پھنس نہ گئی ہوں، گاؤں کا راستہ بھی تو دیکھ کتنا خراب ہے، انہی کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہوں، بار بار ان کے گھر کا دروازہ دیکھ رہی ہوں لیکن مسلسل تالا لگا ہوا ہے۔ فہد نے کہا، بس اتنی سی بات تھی، میں جا کر انہیں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کے کچے راستے پر چل پڑا۔ کافی دور جا کر اسے ایک رکشہ راستے میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ اچانک اس کی نظر اسی حسینہ پر پڑی جسے اس کی نظریں اکثر تلاش کیا کرتی تھی۔ حسنہ اپنا فہد پتر آ گیا ہے، اب آرام سے گھر چلیں گے۔ خالہ نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ جس حسینہ کو وہ اجنبی سمجھتا تھا، در حقیقت وہی اس کی حسنہ تھی۔ بھائی صاحب، ہمارا رکشہ خراب ہو رہا ہے، اب تم خالہ اور باجی کو آگے تک خود ہی لے جاؤ۔ رکشہ والا موقع دیکھ کر اپنی جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ خالہ نے شاپنگ بیگ پکڑا ہوا تھا، تیز تیز گھر کی جانب چلنے لگی، جبکہ حسنہ شرما کر سہج سہج کر قدم اٹھا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، فہد کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سنبھل کر مت چلو، مجھے تمہیں سنبھالنا اچھا لگتا ہے، فہد نے شرارت سے کہا تو اس کے گال شرم کے مارے سرخ ہو گئے۔ اس کے چہرے پر وہ پھیلی گلابیاں دیکھ کر فہد کا جی چاہا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہے۔ اماں سے کہہ کر اگلے ماہ شادی کی تاریخ رکھ رہا ہوں، فہد نے کہا تو حسنہ نظر نہ اٹھا سکی۔ اب کپڑے کب دھوگی؟ چھت پر آتی رہا کرو نا کسی نہ کسی بہانے، فہد نے کہا تو حسنہ بے اختیار ہنس پڑی۔ فہد نے اس کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھرتے دیکھے۔
تو وہ خود بھی اس وقت اپنی ہی بات پر مسکرا اٹھا تھا، اور یوں زندگی بھی مسکرا اٹھی تھی۔